السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پچھلے حلقے میں یہ بیان کیا کہ وضو میں ترتیب کیا ہے اور موالات کیا ہیں، تو وضاحت کے ساتھ ہم نے اس سوال کا جواب اللہ کی توفیق اور فضل سے دیا۔ اب اہم ترین سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتے ہوئے کسی ایک عضو کو دھونا بھول جائے، یعنی مثلاً ہاتھ نہیں دھویا، پاؤں نہیں دھویا، بھول گیا، تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ وضو تو کیا لیکن کسی ایک اعضاء کو دھونا بھول گیا، اب وہ کیا کرے؟ اس کا جواب اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ جب انسان وضو کرے اور وہ کسی ایک عضو کو دھونا بھول جائے، پھر اگر اسے جلد یاد آ جائے تو وہ اسے اور اس کے بعد والے تمام اعضاء کو دھوئے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس کو بعد میں یاد آیا تو جو اعضاء اس نے بعد میں دھوئے تھے نا، ان کو دوبارہ دھوئے۔ مثال سنو، ایک شخص نے وضو کیا اور اس نے دائیں ہاتھ کو دھو لیا، وضو کیا، دائیں ہاتھ کو دھو لیا، مگر بائیں ہاتھ کو دھونا بھول گیا۔ پھر اس نے سار اور کانوں کا مسح کر لیا اور پھر دونوں پاؤں کو بھی دھو لیا، اور جب اپنے دونوں پاؤں کے دھونے کے بعد فارغ ہوا، یعنی دونوں پاؤں کو تو آخر میں دھوئے گا نا، تو اسے یاد آیا کہ اس نے بائیں ہاتھ کو تو دھویا ہی نہیں، تو اسے ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو دھوئے، سار اور دونوں کانوں کا مسح کرے اور پھر دونوں پاؤں کو دھوئے۔ تو سار اور کانوں کے مسح اور پاؤں کے دوبارہ دھونے کو ہم نے ترتیب ہی کی وجہ سے واجب قرار دیا ہے۔ وضو میں واجب ہے کہ اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، یا یہ آیت جو وضو کے بارے میں سب سے اہم ترین آیت ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کر، اور سر کا مسح کر لیا کر، اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لیا کرو۔ پھر سمارا سن لو، تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لیا کرو۔ اور اگر اسے طویل مدت کے بعد یاد آئے، یعنی کافی ٹائم گزر گیا ہے، تو وہ از سر نو سارا وضو دوبارہ کرے۔ مثلا ایک شخص وضو کرے اور وہ اپنا بایاں ہاتھ دھونا بھول جائے، وضو سے فارغ ہو کر چلا جائے اور طویل مدت کے بعد اسے یاد آئے کہ اس نے بایاں ہاتھ نہیں دھویا، تو اس کے لیے واجب ہے کہ از سر نو سارا وضو دوبارہ کرے، کیونکہ پہلے وضو میں موالات باقی نہیں رہی تھی، اور اعضائے وضو میں موالات وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور اگر اسے صرف یہ شک ہو کہ معلوم نہیں اس نے اپنا بایاں ہاتھ دھویا یا نہیں،
یا یہ شک ہو کہ اس نے کلی کی ہے اور ناک صاف کیا ہے یا نہیں، تو اس شک کی طرف التفات نہ کرے، نہ دیکھے، یعنی اس طرف التفات نہیں کیا جائے گا اور اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ اس صورت میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عبادات سے فراغت کے بعد شک کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ فراغت کے بعد بھی شک کا اعتبار ہے تو اس نے لوگوں کے لیے وسوسے کا ایک اور دروازہ کھول دیا، اور ہر انسان اپنی عبادات میں شک کرنے لگے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ رحمت کی کہ عبادت سے فراغت کے بعد پیدا ہونے والے شک کو ناقابل التفات قرار دے دیا، لہذا انسان اس طرح توجہ نہ دے۔ البتہ اگر کسی خلل کے بارے میں واقعہ یقین ہو تو پھر اس کی تلافی واجب ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عبادات میں اصل یقین ہے، شک نہیں۔ اگر انسان شک کی پیروی کرنی شروع کر دے تو ساری ہی عبادات اس کی شک و شبے کا محور بن جائیں گی۔ اس لیے بعض لوگ نفسیاتی طور پر جن کو شک رہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو ان کو چاہیے کہ وہ بنیاد یقین پر رکھے۔ دوسری بات ہے کہ ادھر دوسری بہت بڑی طاقت ایک شیطان ابلیس بھی تو ہے نا، وہ شک و شبے میں ڈال کر انسان کو اپنے مالک کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کئی آدمیوں کو اس لیے دیکھا کہ بار بار ہاتھ دھوئی جا رہے ہیں، بار بار پاؤں دھوئی جا رہے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے انسان کو ان پر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ عبادات میں اصل یقین ہے۔ وضو کیا، نماز پڑھی، اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ وضو صحیح ہوا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر بے شمار آسان فرمائے ہیں، ان میں سے مومن کے لیے جو احسان ہے ان میں سے ایک نسیان بھی ہے، بھول جانا۔ اگر انسان بھول جائے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اور عبادات میں یقین رکھنا ہے، عبادات میں اصل جو یقین ہے، شک نہیں۔ اگر شک کرنا شروع کر دیا جائے تو اس صورت میں تمام عبادات برباد ہو جائیں گی۔ اور وضو جو ہے یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور عبادت ہے کہ وضو کی وجہ سے اللہ رب العزت مومن بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں قطروں کی طرح۔ کلی کرتا ہے تو زبان سے کیے ہوئے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پاؤں کو دھوتا ہے تو گناہوں کی طرف چل کر گیا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وضو رکھا کہ وضو نماز سے پہلے، اور سب سے بڑا فائدہ کہ انسان طہارت حاصل کرتا ہے، اور وضو کرنے سے انسان نشیط ہو جاتا ہے، چست چلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ وضو کو خیال سے کرنا ہے۔ اگر نہیں آتا وضو کرنا تو اپنے استاد سے، شیخ سے، امام سے وضو کرنا سیکھے، حتیٰ کہ انسان سنت کے مطابق وضو کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشر کے دن اس وضو کی جگہ کو چمکایا جائے گا، روشنی دی جائے گی۔ جب سوال ہوا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، کیونکہ دنیا تو بے شمار ہوگی، تو فرمایا کہ وضو کی علامات سے میری امت کے لوگ جو وضو کرتے ہیں، یہ وضو کی جگہ قیامت کے دن چمک رہی ہوگی، اور میں اس چمک اور روشنی کی وجہ سے
پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا فرد ہے، آدمی ہے، میرا امتی ہے یعنی۔ تو اس لیے سب سے پہلے نماز میں کھڑا ہونے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا نا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تم اپنے منہ اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو لیا کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔